بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا پورا جسم درد سے دکھ رہا تھا۔ کروٹ پر کروٹ بدلنے کے باوجود نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں سونا چاہتی تھی کیونکہ صبح مجھے جلدی اٹھنا تھا۔ میں اپنے تایا کے ساتھ رہتی تھی۔ ابا ایک حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اماں اس غم کے بعد زیادہ عرصے تک جان بھر نہ رہ سکیں اور کچھ عرصے بعد وہ بھی مجھے اس بے رحم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی اور میرے حصے میں زیادہ غم آئے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی تایا نے لوگوں کے منہ بند کروانے کے لیے میری ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ انہیں مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا اور تائی کو تو مجھ سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ دیکھا دیکھی ان دونوں کی نفرت ان کی اولاد میں بھی منتقل ہو گئی۔ میں ان کی اولاد میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن پورے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ میں نے میٹرک پاس کیا تو تائی نے میرے آگے پڑھنے پر پابندی لگا دی۔ میں کچھ نہیں بولی۔ مجھے اپنے رب سے امید تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی میری زندگی میں خوشیاں ضرور لائے گا، اسی لیے صبر سے زندگی کے پل گزار رہی تھی۔ تایا کے بیٹے عاصم کی مجھ پر بری نظر تھی۔ وہ مجھے ہراساں کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ عاصم ایک بدمزاج اور نہایت ہی ضدی انسان تھا۔ تائی کے بعد ان کے بیجا لاڈ نے اسے خود سر بنا دیا تھا۔ وہ ان کے سامنے بھی مجھے اپنی گندی نظروں سے گھورتا رہتا اور دنیا جہاں کی چالاک اور شاطر نگاہیں رکھنے والی تائی اس وقت بالکل انجان بن جایا کرتی، یہاں تک کہ اس سے بات کرنے سے بھی گریز کرتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا یقین کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں روز اللہ سے دعا کرتی کہ وہ غیب سے میری مدد کر دے اور زندگی مجھے سکھ دے دے۔ ایک مرتبہ سب گھر والے تائی کے میکے میں دعوت پر مدعو تھے۔ عاصم نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ مجھے بالکل تندرست لگا تھا۔ مجھے خطرے کا علام بشتہ محسوس ہوا، اسی لیے میں تائی کے ساتھ جانے کی ضد کرنے لگی، جس پر سب نے مجھے ناگوار نظروں سے دیکھا اور تائی نے مجھے یہ کہہ کر جھاڑ دیا کہ میری اوقات نہیں ان کے میکے جانے کی۔ گھر کا سارا کام پڑا ہوا ہے، ہمارے آنے تک وہ ختم ہونا چاہیے۔ میں خاموشی سے سر جھکا گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اللہ سے رو رو کر اپنی عزت کی حفاظت کی دعائیں مانگی، کیونکہ میں عاصم کی آنکھوں میں اپنے لیے کمینگی دیکھ چکی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکی اور کچن میں چلی آئی۔ میرا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ عاصم کچن میں چلا آیا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں چلنے کا حکم دے دیا۔ میرے انکار پر وہ زبردستی مجھے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں لا کر اس نے مجھے بیڈ پر دھکیلا اور دروازہ بند کرنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتا، اسے ایک زوردار ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ اس کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ اس کے تیور بہت خراب لگ رہے تھے۔ وہ شدید تیش میں میری طرف بڑھا۔ ابھی اس نے مجھے بالوں سے پکڑا ہی تھا کہ ایک زوردار جھٹکا لگا اسے۔ بے اختیار اس کے ہاتھ اپنی گردن بھر گئے۔ یوں محسوس ہوا کہ کوئی نادیدہ ہاتھ اس کی گردن دبوچے ہوئے ہے۔ عاصم زور زور سے کھانسنے لگا۔ اس کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ میں یہ ساری صورتحال دیکھ کر گھبرا کر وہاں سے بھاگ آئی۔ میں جانتی تھی کہ عاصم اب مجھے کسی صورت نہیں بخشنے والا، اور اگر اس نے اپنی حالت کا ذمہ دار مجھے بتایا تو تائی جان میری جان لینے کے پیچھے پڑ جائیں گی۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا۔ آنے والے وقت نے مجھے بے حد خوفزدہ کر رکھا تھا، لیکن پھر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عاصم نے میرا نام لیے بغیر سارا معاملہ اپنے دوستوں پر لے دیا کہ وہ دوستوں سے لڑ کر آیا ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ مجھے دیکھنے سے گریز کرنے لگا۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے لگا شاید اسے سبق مل چکا ہے اور اب وہ آئندہ ایسی کوئی بھی حرکت سے باز رہے گا، لیکن یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی، کیونکہ ایک رات اچانک وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اسٹور روم میں رہتی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے جیسے ہی مجھے پکڑا، میں بری طرح سے چلانا شروع ہو گئی۔ میری چیخو پکار سن کر سب گھر والے جمع ہو گئے۔ عاصم نے انہیں کہا کہ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور یہ کہ میں شروع سے اسے بہلانا پھسلانا چاہتی تھی، لیکن یہ میرے دام میں نہیں آتا۔ اس کے الزامات سن کر میں چکرا کر رہ گئی۔
आया ताई ने मुझ पर थप्पड़ों, लातों, घूंसों की बौछार कर दी। उसी वक्त मुझे घर से निकाल दिया। वो अपनी नफरत में इतने अंधे हो चुके थे कि आधी रात की भी परवाह नहीं की। उस स्याह और तन्हा रात में रब के भरोसे पर मैं चलती रही। मैंने अब कभी न रोने का इरादा कर लिया था। मैं अपने कीमती आंसू उन संगदिलों की वजह से नहीं जाया करना चाहती थी। मुझे बहुत भूख लगी थी। चलते चलते मैं आबादी से बहुत दूर निकल आई, जब अचानक मुझे वीराने में रोशनियां नजर आई। मुझे रात गुजारने के लिए ठिकाना चाहिए था, इसलिए उधर चली आई। लेकिन वहां का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई आलीशान शादी थी जिसमें दुल्हन सोने के तख्त पर विराजमान, सोने और हीरे के जेवरात से लदी हुई थी। उन जेवरात की चमक आंखों को खैरा कर रही थी। वहां मौजूद हर शे सोने की बनी हुई थी और बेशकीमत थी। मैं चुपचाप खड़ी एक एक चीज को हैरत से देख रही थी, जब अचानक एक हसीन दोशीज़ा बड़ा थाल लिए मेरे पास आई और मुझे तैयार करने एक कमरे में ले गई। इतना कीमती लिबास और इस कदर खूबसूरत जेवरात पहनकर मैं खुद को कोई अप्सरा समझ रही थी। उस लड़की ने मुझे बताया कि वो एक जिन्नज़ादी है और आज शहंशाह जिन्नात की बेटी की शादी जो हमने इंसानों की दुनिया में रखी है, और चूंकि तुम यहाँ वाहिद इंसान हो इसलिए तुम हमारी मेहमान हो। उसके बाद मुझे खाना खिलाया गया जो कि बहुत लजीज था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना मज़ेदार खाना नहीं खाया था। उसके बाद उन्होंने मुझे सोने, चांदी और निहायत कीमती तोहफे देकर रुखसत किया, क्योंकि सुबह हो गई थी और उनके जाने का वक्त था। वो तोहफे इतने कीमती थे कि उनकी वजह से मेरी सारी जिंदगी बहुत ऐश में गुजरी, और यूं एक खूबसूरत रात की वजह से मैं अपनी पिछली जिंदगी के सारे गम भूल गई। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।